وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اداروں کے اندر. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے. جس کا جو دل کرے، اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں. کبھی فیلڈ رپورٹنگ ایک دن نہیں کی، میس کمیونیکیشن کی سپیلنگ نہیں آتے ہیں، کیمرہ پکڑ کے تو جو دل میں آتا ہے وہ نشر کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں. ملک کا نقصان، معیشت کا نقصان، اداروں کا نقصان. بھائی آپ کو یہ کانٹینٹ کہاں سے آیا؟ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہے آپ کا؟ آپ کے پاس کوئی یہ سکل ہے، مہارت ہے؟ آپ نے کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ تو دیکھیے ایسے معاملہ چل نہیں سکتا. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں واجب القتل ہے، فلاں جو ہے اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. صحافیوں کا ایک صحافی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے بیٹے کا نام اور ایڈریس شیئر کیا گیا کہ ان کا بیٹا فلاں جگہ پہ رہتا ہے. آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے یہ لا لایا گیا ہے. یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ جن صحافیوں کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، جن کے ایڈریس شیئر کیے جاتے ہیں، جن کے بچوں کے نام، بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ یہ اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کرتا ہے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اس لیے اس کے بچوں پہ حملہ کر دو. کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والے جرائم کا تدارک کیا جائے، اور جو وکٹمز ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو کوئی فورم فراہم کیا جائے جس میں صحافی بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جب ٹرائیبیونل موجود، کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی موجود، ہائی کورٹ میں رٹ موجود، سپریم کورٹ میں اپیل موجود، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ بتا دیں. میں اب تک نہیں دیکھ سکا کہ کسی نے کوئی قابل اعتراض شک کے حوالے سے کوئی ریفرنس دیا ہو یا متنازع شک بتائی ہو کہ جی یہ شک بہت متنازع ہے. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں، وہاں تمام قوانین ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل میڈیا کے موجود ہیں. آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ تک پوری دنیا میں یہ قوانین پائے جاتے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے مادر پدر آزاد ہو، اس پہ کوئی چیک نہ ہو اور اس کو کوئی نہ پوچھے، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، قتل کروائے، اس کے گھر پہ حملہ کروا دے، اس کے بارے میں جو مرضی کہتا رہے، تو کوئی ریگولیشن نہ ہو. جب اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ریگولیشن کے انڈر ہیں، اخبارات ریگولیشن کے انڈر ہیں، ان کے قانون موجود ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہوں گا کہ مزید مشاورت کرتے ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رولز کے اندر کیا گنجائش موجود ہے، آگے ریگولیشنز میں کیا گنجائش موجود ہے، اور اس کو مزید کیا بہتری آپ تجویز کرتے ہیں. آپ کے نزدیک قابل اعتراض شک کون سی ہے؟ بٹ یہ جو میں نے ساری باتیں کی، یہ بالکل حقیقت ہے اور قانون بالکل اس کے مطابق بنا ہے. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادارے کو نقصان بھی پہنچائیں اور ادارے سے منافع بھی ایکسپیکٹ کریں اور فلاح و بہبود بھی ایکسپیکٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کو کہ ہم جب تک منافع بخش نہیں کریں گے اداروں کو، ہم ان میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے، ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے، فائنینشیل ڈسپلن نہیں لے کے آئیں گے، آڈٹ نہیں کرائیں گے، تو پھر پینشن، کمیوٹیشن، میڈیکل بلز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کو حل کرنے کے لیے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن آئے. اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پینشنرز کا معاملہ ہو، میڈیکل بلز کا معاملہ ہو، کمیوٹیشن کا معاملہ، یہ حل ہو. اور انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ میں نے سیکرٹری صاحبہ کو بھی یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے آئیں. اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو منسٹری آف انفارمیشن کے جدید طرز پہ لانے کے لیے، منافع بخش بنانے کے لیے، اور یہ اپنا پیسہ خود کمائیں، یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے سورسز کریٹ کریں. بہت گنجائش موجود ہے، اس کے لیے تگ و دو بھی کریں گے، دن رات ایک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تحمل سے میری باتیں سنی، میں بہت شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. ایک ادارہ جتنا پروفیٹیبل ہوگا، جتنا اس کا خسارہ کم ہوگا، اتنے خوشحال اس کے امپلائیز ہوں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے تمام اداروں کو پروفیٹیبل بنانا ہے. اور پچھلے 3-4 دہائیوں کا جو ایک خمیازہ اداروں نے بھگتا ہے، جس میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہو گیا، اے پی پی ہو گیا، کہ دن بدن
ان کے خساروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور منافع بھی کم ہوتا ہے, ریونیو سٹریمز بھی کم ہوتی ہیں. کہ صحافیوں کے علاج معالجے کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی جو شروع کی گئی, میں نے اس پہ پورا پیرا دیا اور فنڈز ادا کرنے تک میں چین سے نہیں بیٹھا, مگر اس کے باوجود میں چینلز کو بھی کہوں گا کہ جو صحافی دوران سروس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو فوت ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے. تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اور صحافیوں کی دوران سروس جو موت ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی وضع کرنی ہوگی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. تو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہمیشہ پیش رہے ہیں, پی ٹی وی کے لیے, پی بی سی کے لیے, جو رپورٹر حضرات ہیں جو صحافتی اس زمرے میں آتے ہیں, ان کے لیے اگر آلریڈی پالیسی موجود ہے بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں موجود تو پھر اس ہیلتھ انشورنس میں اگلے بجٹ میں ہم اس کو کور کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور اہم موضوع جس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. ہم نے پہلا ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ ابھی کھڑا کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹمز کو لے کے آئے ہیں, جس میں ڈیجیٹل جو ہے جدید طرز پہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو انکارپوریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو کردار ماضی میں رہا ہے, ہمیں انہیں اب جدید بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے کہ دنیا میں جو بہترین ادارے ان سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو میں اس ویژن کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے, جدید ترین ہیومن ریسورس کے ذریعے اور دنیا میں جو بہترین سسٹمز ہیں اس کے ذریعے پی بی سی کو, اے پی پی کو, پی ٹی وی کو ہم نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ جس مقام پہ یہ ہوا کرتے تھے, اور یہی مشن ہے ہمارا. آج کل پیکا لا کی بڑی بازگشت ہے, اے پی پی کے اندر بھی بڑا تذبذب پایا جاتا ہے, اور میں اس کی بات نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہوگا. جو میں اس بات سمجھنے سے قاصر ہوں وہ یہ ہے کہ احتجاج کس بات کا ہے. پیکا لا کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں, فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے آپ کسی کو واجب القتل قرار دیں, آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام لگا دیں, کوئی کہہ دے جس طرح وہ ایک قصاب نے کہا کہ جی یہ سر قلم کر کے لے آئے تو اتنے کروڑ میں ادا کروں گا. کیا ہوا؟ کسی نے نوٹس لیا؟ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے, جو ڈیپ فیک ہے, جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ہماری بچیاں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں, سوسائیڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر, خودکشی پر مجبور ہوتی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے لاز موجود ہیں, پیمرا موجود ہے, اخبارات اپنے آپ کو پی آئی ڈی میں بھی رجسٹر کرتی ہیں, ان کی اپنی کونسل بھی موجود ہوتی ہے,